صبح سویرے 4:20 پر خانہ کعبہ سے مشرقی جانب پوروی جانب سوق اللیل نامی گلی میں ہوئی تھی. نوٹ کر لو بھائی، نوٹ کر لو. ہاں بھائی بچوں نوٹ کر لیا. آج خالی اتنی تعلیم دوں گا، 1 گھنٹے کے اندر ماشاءاللہ شہنشاہ بطحہ سید الابرار، نبیوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار، شہنشاہ ذی وقار محمد مصطفیٰ کی پیدائش اس کو 1 گھنٹے کی برکت سے معلوم ہو گئی. 1 گھنٹے. اب بھائی آج دوسرا گھنٹہ لگ گیا. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی آیت کریمہ کس تاریخ میں، کس سن میں، کس مقام پر آئی تھی. بھائی سنو، لیسن کھولو اپنا، نوٹ کرو، کل والی کاپی نکالو، جلدی سے نوٹ کرو، قلم نکالو. ہاں بھائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 41ویں سال کے پہلے دن میں داخل ہوئی اور پیارے نبی خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر 850 فیٹ کی بلندی پر غار ہرا میں تشریف فرما تھے، تو 12 فروری، رک جائیے بعد میں نوٹ کیجئے، بعد میں 12 فروری سن 6. اس وقت جو سن لیں گے، لائیو سنیں گے، کیسٹ بنتی ہے، آڈیو کیسٹ بنتی ہے، ویڈیو کیسٹ بنتی ہے، سی ڈی، اس میں سے نوٹ کیا کیجئے. اس وقت قلم بند کیجئے اپنے. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، آقا اب میں بچوں کو جیسے تعلیم دے رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے کی شروعات بتا رہا ہوں کہ 12 فروری سن 610 عیسوی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف فرما تھے. غار ہرا میں تشریف فرما تھے. وہاں سید الملائکہ جبریل امین 7ویں آسمان سے چلے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبریل کو کہ جاؤ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے سینہ اقدس پر قرآن کی پہلی آیت شریفہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل کر دو. تو اے میرے معصوم بچوں، اے بھتیجوں میرے، اے میرے بھانجوں، اے میرے بچوں، اے میرے بھائیوں، اب یہ تم یاد کر لو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی پہلی آیت شریفہ نازل ہوئی تو انگریزی حساب سے 12 فروری سن 610 عیسوی دوشنبے کا دن تھا. اب یہ نوٹ ہو گیا آپ کے بچوں کے پاس. اب وہ جا رہا دینی محفلوں میں. آپ کے بچے کو جب یہ بات معلوم ہو گئی، جب حضرات علماء کرام کے بیچ میں اس بچے نے اگر بیان میں کہہ دیا کہ اے تمام کے تمام سامعین حضرات، میں اس نبی کا امتی ہوں میں اس نبی کا امتی ہوں جن کے اوپر قرآن کی پہلی آیت 12 فروری سن 610 عیسوی میں دوشنبے کے دن نازل ہوئی. حضرات علماء کرام کی نظر میں وہ بچہ محبوب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ علماء کرام کی نظر میں آپ کا بچہ محبوب نظر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ منظور نظر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ علماء کرام اس کے لیے سورس لگا دیں گے کہ نہیں لگا دیں گے؟ بھائی اس کو ندوۃ العلماء بھیج دو، ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بھائی بھیج دو اس کو دارالعلوم دیوبند بھیج دو، قاسمی بن گئے. ارے بھائی اس کے اندر تو صلاحیت بڑی اچھی ہے، بہت غیر معمولی قسم کی، ایکسٹرا آرڈنری قسم کی صلاحیتیں ہیں، اس کی کوالٹی الگ ہے. چلو بھائی اس کو مدینہ منورہ بھیج دو، مدینہ یونیورسٹی بھیج دو، وہاں سے اس کو فاضل بناؤ. مدینہ شریف بھیج دیا، مدینہ شریف گئے تو وہاں کے شیوخ نے، وہاں کے مدینہ منورہ کے اماموں نے کہا اس کے پاس تو محدث بننے کی صلاحیت موجود ہے، چلو اس کو جامع ازہر قاہرہ مصر کی یونیورسٹی بھیج دو. لیجئے آپ کے ہاں آپ کے ٹیوٹر نے، آپ کے ماسٹر نے، آپ یا خود آپ نے اپنے بچے کو ایک چھوٹی سی بات دے دی کہ آقا کی پیدائش 22 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ ہوئی اور پیارے نبی پر قرآن کی پہلی آیت 12 فروری سن 610 عیسوی بروز دوشنبہ نازل ہوئی. ان 2 باتوں کی برکت سے آپ کے بیٹے کو اللہ نے فرش سے اٹھا کر کے عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا. یہ برکت ہے دین اسلام کی. اسکول میں آپ کا بچہ 16 سال پڑھتا ہے، 18 سال پڑھتا ہے، پیٹ کاٹ کاٹ کر، خواہشیں مار مار کر آپ بچے کو پڑھاتے ہیں. یہ اہم اور ضروری بات ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، بچہ آپ کا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر ہو گیا، آپ نے 17-18 سال میں لاکھوں روپے جو اپنے بچوں پہ خرچ کیے، ان لاکھوں روپے کے بدلے آپ کے بچے میں کوئی ایسی بات پیدا ہو پائی جس سے کہ اس کو قبر میں فیض پہنچ جائے، قبر میں نفع پہنچ جائے. منکر نکیر 2 فرشتے آئیں گے سرہانے، رومان نامی فرشتہ روح پہنا دے گا، آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے قبر کے اندر، دوبارہ لوگ دفنا کے چلے جائیں گے. 17 سال میں آپ نے اس کے اوپر تقریباً 7-8 لاکھ روپیہ خرچ کر ڈالا. آپ نے قبر کے 3 سوالوں کے جواب نہ بتائے دنیا کے اندر کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اے میرے بچے قبر میں یہ سوال ہوگا. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق سوال ہوگا کہ یہ صاحب جو کھڑے ہیں ان کو آپ پہچانتے ہیں کیا آپ ان کے متعلق کہتے ہیں. یہ 3 سوال ہوں گے. آپ نے 17 سال میں اپنے بچے کو قبر کے 3 سوال نہیں گنائے. اسکول میں آپ نے باقاعدہ طور پہ ٹیکنالوجی، بایولوجی، میتھ، فزکس، کیمسٹری، ہسٹری سب کچھ پڑھا دیا. اینٹروپولوجی، جیولوجی، کاسمولوجی، یولوجی، سائیکالوجی، سائیکالوجی سب گھول کر کے آپ نے پلا دیا. لیکن آپ نے اس تعلق سے کچھ بھی نہیں کہا. آپ بتائیے 17 سال میں اس اسکول میں، جس اسکول میں آپ بھیج رہے ہیں، سین فرانسس بھیج رہے ہیں، 7 ڈیز بھیج رہے ہیں، کرائسٹ چرچ بھیج رہے ہیں، کیا 17 سال میں اس نے آپ کے اسکول کے ٹیچر نے کبھی اتحیات یاد کرائی تھی؟ وہ مقامی نہیں اتحیات کا، یا آپ کا بھی دماغ جانتا ہے؟ 17 سال میں اس نے وطر کی دعائیں قنوت یاد کرائی؟ 17 سال میں 5 لاکھ روپیہ خرچ کر ڈالا آپ نے، پریپ اور نرسری سے لے کر کے اس کے باقاعدہ ڈگری ہولڈر تک، گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ ہونے تک 5 لاکھ روپیہ خرچ کر ڈالا آپ نے. ان 5 لاکھ روپیہ میں، ان 5 لاکھ روپے میں آپ کے بچے کو کیا تیسرا کلمہ یاد کرایا اس اسکول کے مالک نے؟ وہ 1 گھنٹہ نکالیے، 1 گھنٹہ، حالانکہ کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں اس 1 گھنٹے کی، وہاں آپ 5 لاکھ روپیہ خرچ کریں گے اور بن کے نکلے گا کیا بن کے نکلے گا؟ انجینئر. اور لالچ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ ایک لالچ ہے آپ کو اپنے بچوں کے پڑھانے کی، ایک لالچ، میرا بچہ بڑا ہو کر بہت قاعدے سے کہیں سیٹ ہو جائے. جو کام اللہ کا ہے وہ آپ اپنے اوپر لیے لے رہے ہیں. اللہ رزاق ہے، قرآن فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق لا تقتلوا اولادکم. خبردار، غریبی کے اندیشے سے اپنے بچے کا قتل نہ کرنا. مکہ شریف میں لوگ قتل کر دیتے تھے بچوں کو غربت کی وجہ سے. نحن نرزقهم، ہم ان کو رزق دیں گے، ہم ان کو کھانا دیں گے، ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، ہم ان کو پلاتے ہیں. تم نے کیوں مارا اس کو؟ ہم نے پیدا کیا تھا اس کو. تم نے ایک ظاہری عمل کے ذریعے سمجھا کہ تم پیدا کرتے ہو. ان لوگوں کو دیکھو 25 سال سے بیچارے دعا بھی کر رہے ہیں، عمل بھی انجام دے رہے ہیں. ہم نے کیا ان کو اولاد دی؟ نہیں دی، کیونکہ اولاد دینے والے ہم ہیں، اولاد دینے والے ہم ہیں. ان کو دیکھو، ڈاکٹری علاج سب کچھ کرتے ہیں. بیٹی مانگتے ہیں، اللہ جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں نصیب فرما، آمین. اور جو بیٹے چاہتے ہیں اللہ ان کو بیٹے عطا فرما. جو اولاد کی خوشیاں چاہتے ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے. عزیزو، انسان کی زندگی بڑی ناقص ہو جاتی ہے، بڑی غمزدہ ہو جاتی ہے جب شادی شدہ زندگی میں کوئی گھر کے اندر کھلا ہوا پھول نظر نہیں آتا. کسی بچے کی کلکاری کی آواز جب تک گونجتی نہیں ہے. ایک باپ اپنے آپ کو باپ، ایک شوہر اپنے آپ کو نامکمل شوہر سمجھتا ہے، اور یہ ہماری شادی شدہ کوئی بہن ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ایک نامکمل بیوی، ایک نامکمل عورت سمجھتی ہے جب تک اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی. بڑی دولت ہے کہ اولاد ہو جائے. اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹوں سے نوازا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرما دیے تھے، سبحان اللہ کے. ابراہیم علیہ السلام کو 3 بیٹے باقاعدہ طور پہ عطا فرمائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت مدین، 3 بیٹے تفسیر کی کتابوں جیسا کہ موجود ہے. لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائی. زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرما دیا. حضرت اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام جیسا پیغمبر بیٹا عطا فرمایا. اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام جیسا حسین و جمیل و شکیل قسم کا پیغمبر رسول عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام جیسا. غور فرمائیے. داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر بیٹا عطا فرما دیا. یہ تمام معاملات دیکھ لیجیے آپ، اللہ کی عطا ہے. تو اللہ دیتا ہے اولاد، تو اب ایسی سمجھ لیجیے اللہ دے گا کھانا. تم اپنے بچوں کو اس لیے 5-5 لاکھ خرچ نہ کرو کہ بہت اچھی تعلیم ہو جائے گی تو کہیں پر کلینک کھول کے بیٹھ جائے گا. اتنی گھٹیا سوچ ہے ایک مومن کی جس کا ایمان یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خزانے کے خزانے پڑے ہوئے ہیں، کتنا کھاؤ گے، کتنا تم اپنے پیٹ میں رکھو گے. اور کہیں چھوٹی سی دکان کھول کے بیٹھ جائے گا، 2 پیسے کما. ابے اللہ تعالیٰ سے تم 2 پیسے کا سوال کر رہے ہو. اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تیرے خزانے ہیں، اپنے خزانوں میں سے ہم کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما، حلال روزی نصیب فرما. اب چٹنی روٹی، اللہ چٹنی روٹی دے دے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں چٹنی روٹی ہے، حیثیت دے کے مانگا جاتا ہے. مولوی دیکھا تو ان سے چندہ 10 روپے مانگیں گے کہ خود پڑھاتے ہیں کہیں نہ کہیں، عالم صاحب ہیں. اور کسی ویل مینٹینڈ ٹائی سوٹڈ بوٹڈ کسی آدمی کو دیکھ لیا، ہاں بھائی دیکھیں 500 سے کم کی رسید نہیں کٹے گی. اور کہیں پر ان کو اگر دیکھ لیا بیلوں کے اوپر چلتے ہوئے، یا زین کے اوپر، ٹویٹا کے اوپر، یا ڈیٹسن کے اوپر، یا میریسن کے اوپر، مرسیڈیز کے اوپر، 75 لاکھ کی کار ہے جرمنی کی، مرسیڈیز پہ چلتے، بھائی دیکھیں 5000 سے کم کی نہیں. جیسی شخصیت آتی جا رہی ہے، زیرو بڑھتا جا رہا ہے، زیرو بڑھتا جا رہا ہے. اور بڑی شخصیت دیکھی آپ کو
پورا ایک کمرہ بنوانا ہے صاحب، ہے نا، شخصیت دیکھ کر کے۔ اب یہاں شخصیت کی تو بات ہی نہیں ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، رزاق عالم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلے، چٹنی روٹی مانگ رہے ہو، کتنا عجیب۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، اپنی ذائقے دار روزی نصیب فرما، یہ آپ کو انشاءاللہ خوب ملے گا۔ میں عرض کر رہا تھا تو یہ مت کہو میرا بیٹا ایسا ہو جائے گا کہیں چھوٹی سی دکان لے کے بیٹھ جائے گا، کوئی درزی کا کام سیکھ لے تو کاج بٹن ہی کرنے لگے گا۔ کاج بٹن، ارے بے شک کاج بٹن کرواؤ بنواؤ، سب کچھ حلال روزی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ایمان رکھو کہ روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کھانا آپ کو دے گا۔ آج عالم دین بہت اونچا مقام رکھتا ہے، 3 سال آپ کا بچہ مولوی ہو جاتا ہے، خالی 3 سال 4 سال میں اللہ تعالیٰ زندگی بھر اس کو ہر طرف عزت بخشتا ہے۔ مولوی صاحب آئیے مولوی صاحب بیٹھیے، سب سے پہلے آئیے مولوی صاحب تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ ارے بھائی پہلے کھانا مولوی صاحب کو لگاؤ، نماز جنازہ ہو رہی تو مولوی صاحب کو تلاش کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر، اور گھر کے اندر معاملہ آ رہا ہے تو مولوی صاحب کو تلاش کیا جا رہا ہے، عزت کے ساتھ بیٹھایا جا رہا ہے۔ ہر جگہ مولوی صاحب کے لیے مرغا پلاؤ، مرغ مسلم اور شامی کباب وغیرہ، اور وہ ممدو جس نے پہلی مرتبہ شیرمال بنائی تھی، آپ نے راستے میں نواب غازی الدین حیدر کا نام لے لیا تھا، اسی کے زمانے میں پہلی مرتبہ شیرمال بنی تھی 250 سال پہلے، ممدو نامی باورچی نے شیرمال پہلی بنائی تھی آپ کسی شہر لکھنؤ، قدیم لکھنؤ کے اندر۔ میں عرض کر دوں تو ہر جگہ شیرمال اس کو دی جائیں گی مولوی کو۔ میں آپ سے عرض کر دوں آپ خالی اپنا ایک بیٹا میرے ساتھ 1 مہینے کے لیے بھیج دیجئے، وہ رونے لگے گا، کہے گا مولانا صاحب کہیں سے چٹنی کھلوا دیجئے، سبزی کھلوا دیجئے، میں مرغا کھا کے تھک گیا ہوں، ارے میرے پیخانے میں سے تیتر بٹیر نکل رہے ہیں، کتنا کھائیں گے تیتر۔ ایک خالی ایسی یوں ہی بیٹھے کہتے، ایک عالم کہتا ہے یار کیا آپ کے علاقے میں تیتر وغیرہ ملتے ہیں؟ کہیں اتنا کہہ دیجئے، یہ نہ کہ یہ کھانا ہے، اللہ کی قسم ناظم جلسہ منتظمین تیتر ڈھونڈ کے لائیں گے، آپ کو تیتر ڈھونڈ کے لائیں گے۔ نیپال میں جلسہ تھا، میں نے عرض کیا لقا کبوتر یہاں پر ماشاءاللہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ہوا میں اڑتے ہیں، اتنا پوجا ہوا میں اڑتے ہیں، 4 لقا کبوتر لا کر ذبح کر کے کھلا دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ کیا علم دین کی برکت سے، کون سا انجینئر ہے؟ عالم دین انجینئر کہاں ہوتا ہے؟ عالم دین ڈاکٹر کہاں ہوتا ہے؟ وہ تھنکر فلاسفر کہاں ہوتا ہے؟ مگر وہ باقاعدہ طور پر علم دین کی برکت سے اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ جو علم اس کو دیتا ہے، اس کی برکت سے زندگی بھر 4 سال مدرسے میں گزارو، حافظ قرآن ہو جاؤ، زندگی بھر حافظ جی کا لقب پا جاؤ گے۔ کتنا سستا سودا ہے، مدارس اسلامیہ بھیجیے تو آپ کے بچے جنگل میں بیٹھ جائے گا حافظ، انشاءاللہ منگل بنا دے گا۔ آج بھی دیکھ لیجئے کوئی حافظ بہار کا، بنگال کا، مہاراشٹر کا، جھارکھنڈ کا، کہیں پر دیکھ لیجئے آپ سے اچھا کھاتا ہے، آپ سے اچھا پہنتا ہے۔ مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 700 800، سب سے کم تنخواہیں میں نے لکھنؤ میں دیکھی ہیں، سب سے کم لکھنؤ میں، کوئی مقام نہیں، کچھ نہیں، مجبوری ہے بیچارے کی، پڑھ بھی رہا ہے، اسی بہانے کی حجرے کی چھت ہے، ہم رات گزاریں گے، پڑھائی کریں گے، اور میری نمازیں بھی انشاءاللہ چلتی رہیں گی، جیسے نماز پڑھنا ویسی نماز پڑھا دینا، 700 مل رہے ہیں۔ اس کے باوجود کبھی آپ دیکھیے مسجد کے امام کی کریز خراب ہوتی ہے، مسجد کے امام کو کبھی آپ نے داغدار دھبے دار میلا کپڑا پہنتے دیکھا؟ آپ مسجد کے امام کے پاس چلے جائیے، چائے پلا دیتا ہے، یا اللہ 700 روپے میں کریز والے کپڑے، نیل پڑی ہوئی، باقاعدہ کلف لگا ہوا، چائے بھی پلا رہا ہے، اور اپنے سفر میں ٹکٹ لے کے جا رہا ہے، بغیر ٹکٹ نہیں جا رہا ہے، وہ ٹکٹ لے کے جا رہا ہے ٹرین کے ذریعے سے، بچوں کے لیے بھی کچھ لے کے جا رہا ہے، اہلیہ کے لیے جوڑا لے کے جا رہا ہے، ابا کے لیے لے کے جا رہا ہے، سب کے تحفے جیسے جس کا رشتہ سب کے لیے انتظام کر کے جا رہا ہے۔ یہ 700 روپے میں 7 لاکھ کی برکت کہاں سے آتی ہے؟ قرآن مقدس کے پاروں سے آتی ہے، 5 وقت کی نمازوں کی برکتوں سے اس کے پیسے کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنا دیتا ہے۔ کوئی دکھائے مجھ کو 2000 روپے میں فیملی چلا کے، 1100 روپے، 700 روپے آپ کی امامت سے ملے، اور 400 روپے ٹیوشن میں کمائے، 1100 روپے میں بہترین انداز میں خود یہاں رہ رہے ہیں، بیوی وہاں رہ رہی ہے، اور بعضوں کی بیویاں، ہمارے حافظ قرآن کی بعض بیویاں جہاں رہ رہی ہیں وہ بھی کرائے پہ رہ رہی ہیں، کرایہ بھی جا رہا ہے اسی میں سے۔ کھلی نشانیاں ہیں۔ بے شک بچوں کو کوالیفائڈ کیجئے، سیولائز کیجئے، ایجوکیٹڈ کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ علم دین کی امپورٹنس، علم دین کی اہمیت، علم دین کی کیسے ایک عالم دین جب ہوتا ہے، اس میں کتنے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اس مجمع میں ماشاءاللہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس مجمع کیا انجینئر نہیں ہے مولانا صاحب؟ اس مجمع میں کون نہیں؟ مفتی حضرات بھی بیٹھے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے۔ عالم دین جب جائے گا تو لوگ اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں گے، عالم دین جائے گا اس سے لوگ مسافے کے لیے بڑھیں گے۔ کسی ڈاکٹر سے کوئی آدمی تبرک کے طور پر مسافہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا، لالچ میں کرتا ہے، بھیا ڈاکٹر سے مسافہ کر کے رکھنا، کیا معلوم کون سا انجیکشن لگوانا پڑ جائے،
لالچ سے عالم دین واحد ذات ہوتی ہے جس سے لوگ بے غرض بے لوث محبت کرتے ہیں، بے غرض بے لوث محبت کرتے ہیں عالم دین سے۔ بچوں کو علماء بنائیے، آنے والا وقت علماء کا ہے، آنے والا وقت خطیبوں و مقرروں کا ہے، آنے والا وقت قرآن کے اوپر عمل کرنے والوں کا ہے، آنے والا وقت دعوت و اسلام پر تبلیغ کرنے والوں کی ترقی کا دور ہے۔ دیکھیے 29، 30، 31 کو ابھی کس طرح سیلاب کی شکل میں مسلمان پہنچ گیا اعظم گڑھ سرائے میر، خاکسار بھی گیا، قاری صاحب بھی گئے، مفتیان دین بھی چلے گئے سرائے میر، حافظ قرآن بھی پہنچے جا رہے سرائے میر، قاری قرآن بھی پہنچے جا رہے تھے سرائے میر، امیر چلا جا رہا تھا سرائے میر، غریب چلا جا رہا تھا سرائے میر، اونچا آدمی چلا جا رہا تھا سرائے میر، نیچا آدمی چلا جا رہا تھا سرائے میر، موٹا آدمی چلا جا رہا تھا سرائے میر، چھوٹا آدمی چلا جا رہا تھا سرائے میر، مفتی بھاگا جا رہا تھا سرائے میر، عالم چلا جا رہا تھا سرائے میر، حافظ چلا جا رہا تھا سرائے میر، محدث چلا جا رہا تھا سرائے میر، قلندر چلا جا رہا تھا سرائے میر، فقیر چلا جا رہا تھا سرائے میر، سلام کھڑے ہو کے پڑھنے والا بھی جا رہا تھا، سلام بیٹھ کے پڑھنے والا بھی جا رہا تھا، نماز پڑھنے والا بھی جا رہا تھا، بے نمازی بھی چلا جا رہا تھا، جھوٹ بولنے والا بھی جا رہا تھا اور سچ بولنے والا بھی جا رہا تھا، باوضو رہنے والا بھی جا رہا تھا، بے وضو رہنے والا بھی جا رہا تھا، پکچر دیکھنے والا بھی جا رہا تھا سرائے میر اور پکچروں سے نفرت کرنے والا بھی جا رہا تھا سرائے میر۔ کون سا وہ اشتہار چھاپا تھا، کون سا پمفلیٹس، کون سا ہینڈس بل آپ کو ملا تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں؟ بتائیے کسی نے کہیں کوئی اشتہار دیکھا؟ کسی نے اشتہار دیکھا؟ وہاں پر آپ کو پتا ہے ڈنمارک کے انگریز مسلمان پہنچے، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ یہ نہ سوچے کہ آپ کا بلی نمبر 3244 تھا تو آپ کے بلی نمبر میں فرانس کا آدمی بھر جائے اور ڈنمارک کا بن جائے اور سویڈن کا۔ ہمارا بلی نمبر تقریباً 3325 تھا، وہاں ہم کو لکھنؤ والا ایک ملا نہیں۔ وسعت دیکھیے کتنے بڑے علاقے میں تھا، وہ پورا کا پورا ٹینٹ بامبے اور پونا سے کنٹریبیوشن کر کے منگایا گیا تھا ٹینٹ، کتنے بڑے علاقے میں۔ اگر یہاں سے آپ اسٹیج تک جائیں تو پہنچنے میں آپ کو تقریباً 7 گھنٹے لگ جائیں، پہنچنے میں 7 گھنٹے لگ جائیں۔ تو سوچا بھیا بیوقوف ہے جو اسٹیج تک پہنچے، یہیں پر بیٹھ کر کوئی اللہ اس کے رسول کی باتیں سنو، ورنہ جانے میں ہٹو بچو کرنے میں سارا وقت گزر جائے گا، توجہ ذکر الہی کی طرف نہیں آ پائے گی۔ دعوت دین کی جو بات آ رہی ہے، اصول بتائے جا رہے ہیں، دین کی اہمیت فضیلت بتائی جا رہی ہے، فکر کی بات بتائی جا رہی ہے، نکلنے کی بات بتائی جا رہی ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے ان باتوں سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے یہیں پر بیٹھ کے سنو۔ جہاں جس کو وقت مل گیا، جس کو جہاں جگہ مل گئی۔ ہم سب لوگ ٹینٹ والے نہیں تھے، ٹینٹ کے باہر والوں میں تھے ہم لوگ کو ٹینٹ نہیں ملا تھا۔ غور تو کیجئے کس بڑے ایریے کے اندر میں عرض کر رہا تھا۔ ہے کوئی امریکہ، ہے کوئی فرانس، جرمنی، برطانیہ، کوئی ڈنمارک، اسپین کی حکومت اعلان کرے اے دنیا کے یہودیوں میں تم کو سواری کا خرچ دیتا ہوں، فلائٹ دیتا ہوں، چلو اس تعداد میں جس تعداد میں مسلمان جمع ہو گیا تھا اعظم گڑھ میں سرائے میر کے اجتماع میں، آج مسلمانوں کے اس وسیع و عریض میدان میں جمع ہونے والے عظیم الشان اجتماع میں بے شمار مسلمانوں کا مجھ کو ریکارڈ توڑنا ہے۔ جمع ہو جاؤ جا کر کے اسپین کے میدان میں، اللہ کی ذات کی قسم، اور آپ بھی بتائیے کیا اس تعداد میں کوئی امریکہ جمع کر سکتا ہے؟ کوئی برطانیہ پیسہ بھی دے، فرینک بھی دے، اور باقاعدہ یو کے کا وہاں کا جو چلتا ہے سکہ، کرنسی جو چلتی ہے باقاعدہ پاؤنڈ، وہ بھی دے، امریکہ کا ڈالر بھی دے کہ جاؤ تم کو 5-5 ڈالر بانٹے جائیں گے، جاؤ تم کو ایروپلین کا ٹکٹ دیا جائے گا، خالی جمع ہو جاؤ، جا کے بیٹھ جاؤ، سننا اننا کچھ نہیں، خالی جمع ہو جاؤ۔ مسلمانوں کے اس مجمع کا ریکارڈ توڑنا ہے مجھ کو، تو بتائیے کوئی مسیحی اس تعداد میں جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں جمع ہو سکتا، کیونکہ جمع ہونے کی صلاحیت اللہ نے ایمان والوں کو بخشی ہے، جمع ہونے والے کا جذبہ اللہ نے قرآن والوں کو بخشا ہے۔ یہ مسلمان آپس میں اپنا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ رکھے، چاہے کوئی اپنے کو سید کہے، چاہے کوئی پٹھان کہے، کوئی سبزی فروش ہو، کوئی انصاری ہو، کوئی صدیقی ہو، کوئی عثمانی ہو، کوئی دیوبندی ہو یا کوئی بریلی ہو یا کوئی حنفی ہو یا کوئی اہل حدیث ہو، مگر جب ان کو اللہ کے بندے، علماء بندے جب اللہ کے نام پر جمع ہونے کی دعوت دیں گے تو ایمان والے مچلتے مچلتے پہنچ جائیں گے، بھاگتے بھاگتے پہنچ جائیں گے، دوڑتے دوڑتے پہنچ جائیں گے، کیونکہ رب ذوالجلال کی وحدانیت سب کے لیے ہے، رسول پاک کی رسالت سب کے لیے۔ کوئی بریلوی ایسا نہیں پیدا ہوا، کوئی دیوبندی ایسا نہیں پیدا ہوا جو اپنا رسول الگ بنا سکے، کوئی اہل حدیث، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی حنفی ایسا نہیں پیدا ہو سکا جو اپنا قبلہ الگ بنا سکے۔ آج تک دنیا میں کوئی سید
کوئی پٹھان، کوئی قبیلے کا آدمی، کوئی انصار، کوئی صدیقی، کوئی حجام ایسا نہیں پیدا ہوا جو اپنی نمازوں کی تعداد بدل ڈالے، سب کے لیے برابر۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی بارگاہ میں سب مجرم، اللہ کی بارگاہ میں سب سیاکار، اللہ کی بارگاہ میں سب گناہگار، اللہ کی بارگاہ میں سب خطا کار، اللہ کی بارگاہ میں سب بندے کی حیثیت۔ اب اللہ اپنے فضل و احسان سے اپنے حبیب کے صدقے میں ان سیاکاروں کو نیک و ابرار بنا دے، یہ اس کا کرم ہے۔ جائیں گے ہم سیاکار کی حیثیت سے، یہ طریقہ ہے جناب سیدنا علی کا۔ علی نے کوئی گناہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ، بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی معصیت کا کام انجام دیا؟ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ حضرت علی نے کوئی ایسی جان بوجھ کر شریعت کے خلاف کوئی کام کیا؟ کوئی ایسی عادت آپ کی ایسی تھی جو شریعت کے خلاف رہی ہو؟ حضرت علی کا کوئی طریقہ قرآن مجید کے خلاف رہا ہوگا؟ کبھی نہیں رہا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی بلال حبشی کی آواز سنی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حضرت علی کے پیروں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ہم ہر جلسے میں اس بات کو بیان کرتے ہیں، پیروں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اے علی چل بارگاہ ربانی میں پیشی کا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ کہیے۔ یہ نماز پیشی ہے بندہ مومن کی، پیشی کے وقت مجرم ہنستے ہوئے نہیں جاتا۔ اے نوجوانوں، مسجد جایا کرو ڈرتے ڈرتے، سنجیدہ ہو کر، فکر کے آثار لے کر۔ اللہ کی عدالت جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو، کیا فیصلہ ہو، پتہ نہیں میری نمازیں کہاں پر پہنچے۔ عرش معلیٰ بہت اونچا ہے، 3500 سال کے بعد آئے گا 7واں آسمان، اس کے 3000 سال کے بعد عرش معلیٰ آئے گا، چونکہ 7ویں آسمان کے بعد ڈائریکٹ عرش معلیٰ نہیں آتا، منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ شب معراج آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منزلیں طے کی تھی۔ غالباً شب معراج کے موقع پر قاری صاحب آپ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے روشنی ڈالی بھی تھی۔ 7ویں آسمان کے اوپر جو منزلیں اور ہیں، مقام دنا، مقام اودنا، مقام قاب قوسین، مقام فتح اللہ، پھر آیا مقام عرش معلیٰ۔ یہ اس میں وقفہ لگے گا تقریباً 3000 سال کا مزید، 3500 سال یہ اور 3000 سال وہ، باقاعدہ 6500 سال۔ روزہ نہیں ہوتا تو ایک گھٹ پی لیتے، چپک رہا ہے۔ ایک بجے ہے نا صاحب؟ نماز بڑی مشکل سے پہنچتی ہے عرش معلیٰ تک۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی نمازوں میں ایسی رفعت، ایسی بلندی پیدا فرمائے کہ ادھر آپ داہنی طرف سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف جیسی سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نورانی فرشتے فوری طور پر، زمین کے فرشتے اور ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے اور ہیں، زمین کے فرشتے نماز کو پہلے آسمان کے فرشتوں کو سونپ دیتے ہیں، اور پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو نمازوں کو سونپتے ہیں، لیکن ہر آسمان کے فرشتے نماز کو چیک کرتے چلتے ہیں، اور پہلے آسمان کے فرشتوں کا علم زمین کے فرشتوں سے زیادہ ہے، اور دوسرے آسمان کے فرشتوں کا علم پہلے آسمان کے فرشتوں سے زیادہ ہے، اور تیسرے آسمان کے فرشتوں کا علم دوسرے آسمان کے فرشتوں سے زیادہ ہے۔ تو نماز بہت چیک ہوتے ہوئے جاتی ہے، اسی لیے بیہقی شریف کی روایت ہے کہ بعض نمازیں ایسی ہیں، آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے پیچھے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، رکھ لیجئے نیچے کیجئے۔ بعض نمازیں ایسی، آقا نے فرمایا بعض نمازیں ایسی ہیں کہ سلام پھیرا اور گندے کالے سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی گئی، اللہ اکبر پڑھ دیجئے۔ بعض نمازیں ایسی ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی سوچئے تو۔ نماز میں سب کچھ فٹ ہے، پہلی سے سوچے بیٹھے ہیں کہ نماز میں ہم کو کون سی سورت پڑھنا ہے، سب سے چھوٹی کون سی سورت ہے پہلی سے سوچ لیا، انا اعطیناک الکوثر پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں قل اللہ احد، اور رکوع میں 3 ہی مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، ختم۔ لگتا 4تھی مرتبہ یا 5ویں مرتبہ اگر سبحان ربی العظیم کہہ دیا تو امریکہ گولی مار دے گا۔ سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ ارے بھول سے کبھی 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دو،
کبھی 7 مرتبہ کہہ دو، کتنا وقت لگے گا؟ اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہو اور اس کنجوسی کے ساتھ ملاقات۔ ابھی وہ پیشاب کر کے پانی نہ لینے والا، 2.5 انچی کا سینہ رکھنے والا ہندوستان کا وزیر اعظم، پرائم منسٹر آف انڈیا مسٹر منموہن سنگھ ابھی آپ کو بلائے، آپ چاہیں گے زیادہ سے زیادہ دیر تک ہم کو بیٹھائے، زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنا ٹائم دے۔ سر ایک بات ایسی ہی، سر ایک بات یہ بھی، سر یاسین گنج کا یہ مسئلہ، سر لکھنؤ، یہ سر سر جو کرتے ہیں پیشاب کر کے پانی نہ لینے والے کے ساتھ، اگر آپ سجدے میں آ کر اپنے رب ذوالجلال سے کلام کرنے لگیے، رب کے جاہ و جلال کی قسم، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت و بادشاہت عطا فرما دے۔ جائیے تو سجدے میں بات تو کیجئے اپنے رب کریم سے، کانٹیکٹ تو کیجئے، گھمائیے نمبر 5 وقت کی نمازوں کا۔ یہ کاؤنسل ہاؤس پہ دھرنا دینے والے، پہلے آؤ اللہ کے گھر میں 5 وقت کی نمازوں میں دھرنا دے کر کے دیکھو۔ دھرنا دینا تو اللہ کے گھر میں آؤ، دھرنا دو 5 وقت کی نمازوں میں۔ اللہ کی ذات کی قسم تم کو کاؤنسل ہاؤس پر دھرنا دینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے 1927 7 نفر، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، دبلے پتلے آدمی، 7 نفر لے کر چلے 1927 میں۔ آج ماشاءاللہ سرائے میر میں جب جمع ہوئے لوگ، سرائے میر میں لوگ جب جمع ہوئے، دنیا نے دیکھا، اہل دنیا نے دیکھا، چاند نے دیکھا، سورج نے دیکھا، زمین نے دیکھا، زمان نے دیکھا، مکی نے دیکھا، مکہ نے دیکھا، سب ایمان والے تھے، اپنا پیسہ لے کر کے گئے تھے، اپنی نوکریاں باقاعدہ چھٹی لے کے گئے تھے، دکانیں بند کر کے گئے تھے، 5 بھائیوں میں 4 چلے گئے، ایک گھر میں ہے بہنوں کی حفاظت کے لیے، سب چلے گئے، ایک نفر نکلا تھا، 6 نفر 1927 سن 27 میں 6 نفر، 31 دسمبر سن 2007 سامنے رکھیے، 7 نفر 1927 سن، اور اس کے بعد یہاں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد پوری دنیا میں آج دعوت و تبلیغ کے کام سے جو لوگ جڑے ہیں، 1927 میں 7 نفر، اور آج پوری دنیا میں 263 ملکوں میں تقریباً 30 کروڑ مسلمان دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑ گیا، سبحان اللہ کہیں، 30 کروڑ دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑ گیا۔ بتائیے یہ اسلام کی برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ دین کی برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کون روک پائے گا اسلام والوں کو ایک جگہ جمع ہونے سے؟ اے امریکہ، اے برطانیہ، اے اسرائیل، اے ڈنمارک، تم ہوش میں آ جاؤ، مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے سے ہوش میں آ جاؤ۔ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا ایمان ایک ہے، ہمارا رحمان ایک ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہم نے سرائے میر جا کر کے، بغیر اشتہار، بغیر کسی پوسٹر، بغیر ایڈورٹائزمنٹ، بغیر IBN 7 کا استعمال کیے ہوئے، بغیر آج تک چینل کا استعمال کیے ہوئے، بغیر زی نیوز کے اوپر کوئی اپنا بلیٹن پیش کیے ہوئے ہم پہنچ گئے اس تعداد میں، بتا دیا قرآن والے کہیں پر بھی جمع ہوں گے تو اپنی چھاپ چھوڑیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، آپ اپنے اتحاد کو اسی طرح برقرار رکھیے، اہل ایمان کی حیثیت سے زندگی گزاریے، آپ مسلمان کی حیثیت سے رہیے، مسلمان کی حیثیت سے جینا سیکھیے، اور مسلمان کی حیثیت سے مرنا سیکھیے۔ ملک کے مسائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 32 ملکوں 32 صوبوں والا یہ ملک ہمارا، ہماری اپنی قربانیوں سے آزاد ہوا تھا۔ 1800 نہیں 1757 میں جو پہلی شہادت جناب سراج الدولہ کی ہوئی تھی، اس کے بعد 14 اگست 1947 کی رات 12 بجے جب بھارت کو آزاد کرنے کا پروانہ پڑھا گیا ایوان لندن میں، رمضان مبارک کے 28ویں روزے کو، عین جمعے کے دن اللہ نے جب ہندوستان کو آزادی بخشی، اس وقت سے لے کر 1757 سے لے کر کے 1947 تک تقریباً 18 لاکھ مسلمان خاک و خون کے دریا سے گزر گیا، اور 3 لاکھ علماء کرام کو درختوں پہ لٹکا کر پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ 3 لاکھ علماء کرام کی جانوں کی برکت اور 18 لاکھ شہید مسلمانوں کی شہادت کی برکت سے اللہ نے ہندوستان کی غلامی کا خاتمہ کیا، تب جا کے آج آزاد ہندوستان کو 26 جنوری کا تحفہ ملا۔ اس لیے مسائل کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی آواز ہندوستان میں نہیں پوری طرح ایران میں گونجتی ہے، آپ بھارت میں 42 کروڑ کی تعداد میں ہیں۔ میں نے کسی وقت میں رانچی کے خطاب میں کہا، جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی کے خطاب میں کہا،
اے ڈنمارک کے مسلمانوں اور ہندوستان کے مسلمانوں، جس وقت ڈنمارک نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرتے ہوئے کارٹون بنایا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ ڈنمارک اتنا چھوٹا ہے کہ بھارت کا 42 کروڑ مسلمان 5 وقت کی نمازوں میں جو وضو کرتا ہے اور وضو میں جو 3 کلیاں کرتا ہے، خالی ہندوستان کا 42 کروڑ مسلمان وضو کی 3 کلیاں کر دے تو رب کے جاہ و جلال کی قسم ڈنمارک بہہ جائے گا اس پانی کے اندر، ڈنمارک بہہ جائے گا۔ یہ ہمارے وضو کی 3 کلیاں اور 42 کروڑ مسلمانوں کی ایک ساتھ اگر پڑ جائیں صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ آپ استعداد میں ہیں عزیزوں، لیکن آپ کی کمی، آپ کی کوتاہی، کم علمی سب سے پہلا مرض، جہالت ہمارا سب سے پہلا مرض، بد مزاجی ہمارا دوسرا مرض، بغض و حسد ہمارا دوسرا مرض۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مت دیکھ کر کسی کو گھبرائیے، مت دیکھ کر کے جلیے، مت اپنے دل میں کوئی فکر پیدا کیجیے۔ جس نے دوسرے کی بلڈنگ بنائی ہے جس رب نے، وہی رب آپ کا بھی ہے، وہ آپ کی بھی بلڈنگ بنوا دے گا۔ جو آپ کے سامنے چمچماتی کار پہ جا رہا ہے، وہی رب ذوالجلال آپ کا بھی خالق و مالک ہے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ عزتوں سے نواز دے گا۔ جس نے اس کو اچھی خوبصورت بیوی دے دی ہے، وہی رب ذوالجلال آپ کو خوبصورت بیوی عطا فرمائے گا۔ جس نے اس کو جوان بیٹے عطا فرمائے ہیں، وہی رب ذوالجلال آپ کو جوان بیٹے عطا فرمائے گا۔ بغض و حسد کا معاملہ سوچ لیجئے آپ، لا يدخل الجنت نمام، آقا کا فرمان ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور باقاعدہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور غیبت خور، غیبت کرنے والا، برائی کرنے والا، آج ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی عزیزوں جس میں ہم آپ لوگوں کی غیبت نہ کرتے ہوں، آپ لوگوں کی برائی نہ کرتے ہوں۔ عزیزوں، ایک تھوڑی سی دیر کا مزہ ملتا ہے، ایک کو اٹھا دیتے ہیں کسی کی نظر میں، دوسرے کو گرا دیتے ہیں۔ سامنے جو ہمارے بیٹھا ہے چودھری، یا سامنے جو بیٹھا ہے وقت کا امیر آدمی، اس کو خوش کرنے کے لیے اجی صاحب آپ کے کیا کہنے، آپ کی شان کیا ہے، ارے وہ ان کا مقام کیا ہے آپ کے سامنے، اتنی سی بات آپ نے کہہ دی۔ یہ خوشامدی انداز اور یہ باقاعدہ چاپلوسی کا انداز، یہ تو منافقوں کا کام ہے، چاپلوسی منافقوں کی ہوتی ہے۔ دیکھیے دونوں ہاتھ جوڑ کر کے چاپلوس کرتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے اپنے سامنے منافقوں کو بھی دیکھتے ہوں گے اس طرح دونوں ہاتھ جوڑ کر کے کلام سناتا ہے اسٹیج کے اوپر مشاعرے کی حیثیت سے، شاعر کی حیثیت سے باقاعدہ۔ ایک جگہ اتفاق ہوا تھا، اناؤ میں خطاب تھا اور انہی لوگوں کے بیچ میں خطاب تھا، خاکسار اکیلا ہی تھا اہل سنت والجماعت میں سے۔ اس کے بعد جو مشاعرہ ہوا اور اس کے اندر جو توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، عجیب و غریب چہرے کی عجیب و غریب کیفیت، دونوں ہاتھ جوڑ کر، یہ پتہ ہی نہیں کہ کرشن نے سب سے پہلی مرتبہ جب باقاعدہ طور پر دیکھا گوپیاں نہانے چلی گئی تالاب کے اندر تو ان کے کپڑے دیکھے باہر رکھے ہیں، کرشن نے کمسنی کے عالم میں ہی باقاعدہ، بچپن سے بڑے شریف تھے وہ، میں عرض کر دوں آپ سے، بچپن ہی میں سے کمسنی کے عالم میں انہوں نے ان گوپیوں کے کپڑے جب اٹھا لیے اور اٹھا کے بھاگنے لگے، اور ان گوپیوں نے نہاتے نہاتے اچانک دیکھا گردن تک پانی بھرا ہوا، اچانک دیکھا انہوں نے کہ میرے کپڑے تو کرشن لیے بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے باقاعدہ جب ونتی کی تو کرشن کہا ہاتھ جوڑ کر ونتی کرو تب کپڑے دوں گا۔ پہلی مرتبہ پرنام اور پہلی مرتبہ ہاتھ جوڑنے کا معاملہ کرشن نے کروایا ہے اپنی گوپیوں سے۔ یہ ہاتھ جوڑنا کرشن کی تعلیم ہے اور یہ ہاتھ جوڑنے کا عمل گوپیوں کا طریقہ ہے، اس لیے شریعت کے اندر ہاتھ جوڑ کر معافی کا کوئی تصور نہیں۔ یہ جیلوں کے اندر جو معافی منگائی جاتی ہے یا تھانوں میں معافی منگائی جاتی ہے ہاتھ جوڑ کر کان پکڑ کر کے، تو یہ تو ملک کے قانون کا معاملہ مجبوری ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے معافی زبان سے ہے۔ مجھے معاف فرما دیجئے، ہماری غلطی سے صرف نظر فرمائیے، ہماری غلطی سے درگزر فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، مصافحہ کر لیجئے ان سے، ان کا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھ لیجئے، ان کا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھ لیجئے، معاف کر دیجئے، سینے سے لگ جائیے، معاف کر دیجئے۔ دیکھیے اگر آپ نے معاف نہ کیا تو میدان محشر میں میرا معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، نمازیں ہماری روک لی جائیں گی، ہماری زکوٰۃ اور ہمارے حج اور ہماری تلاوتیں روک لی جائیں گی۔ جب وہ حیران ہو جائیں ارے نماز کیوں روک لی جائے گی، تو آپ بتا دیجئے قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا صاف طور پر کہ وہاں پر، اور حدیث شریف میں آقا نے فرمایا کہ ایک طرف نماز کا حساب کیا جائے گا میدان قیامت میں سب سے پہلے، اور دوسری طرف ٹھیک اس کے مقابل پہ دوسرا رجسٹر چلے گا جس میں معاملات کا حساب چلے گا باقاعدہ طور پر، کہ جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کا دل آپ نے دکھایا ہے، جب تک وہ شخص آپ کو گلے نہ لگائے جس
کو گالی بک کر کے اس کو آپ نے بالکل رواسا کر دیا، اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا، چونکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ڈپارٹمنٹ بندوں ہی کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا حقوق اللہ کا ذمہ دار ہوں، نماز قضا کرو گے میں عذاب دوں گا، میری مرضی ہے میں عذاب دوں، تم کو مزہ چکھاؤں یا جنت بھیجوں، میں قادر مطلق ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں باقاعدہ۔ لیکن یہ تو ڈپارٹمنٹ میں نے بندوں ہی کے ذمہ کر دیا، گالی بکو گے جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا میں معاف نہیں کروں گا، دل دکھاؤ گے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا، حق مارو گے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں کروں گا۔ صاف یہ فیصلہ شریعت کے اندر ہے۔ عزیزوں آج ہی آپ ان لوگوں کو منا لیجئے، آج ہی آپ کے پاس فرصت ہے، آج کا دن آپ کا اپنا ہے، کل کے اوپر نظر نہیں، سورج مشرق سے طلوع ہوگا، معلوم نہیں ہم اور آپ کل کا سورج دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ آج معافی مانگ لیجئے، آج ان کو منا لیجئے، داڑیوں میں ہاتھ دے دے کے ماں ناراض ہے ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائیے۔ آقا نے فرمایا فإن الجنۃ عند رجلها، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بے شک نماز روزہ حج زکات سے جو جنت ملے گی وہ انتقال کے بعد ملے گی، مگر یہ ایسی جنت ہے، ماں وہ جنت ہے جو اسی دنیا میں بیٹھی ہے، میرے گھر میں بیٹھی ہے، جتنا چاہے اس جنت کو دیکھیں، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر آپ کی بخشش و مغفرت کا فیصلہ ہو بھی گیا اور جنت کا پروانہ دے بھی دیا گیا اور جنت کا دروازہ نہ کھلا تو جنت کا باقاعدہ فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہے آپ کا باقاعدہ۔ ریزرویشن جب ہو جاتا ہے تو فوراً تھوڑی گاڑی پہ سوار ہو جاتے ہیں، آپ کا ریزرویشن 4 دن کے بعد کا ہوتا ہے، 5 دن کے بعد کا ہوتا ہے، 5 دن کے بعد ٹرین آتی ہے، پھر اندر سے دیکھیے، وہاں اندر سے دیکھ لیجیے، آپ دیکھتے ہیں جو کنڈکٹر ہوتا ہے ٹرین کا وہ دروازے کھولتا ہے، تبھی تو سواری ٹرین میں بیٹھتی ہے، تبھی تو سواری ٹرین میں بیٹھتی ہے۔ اگر دروازہ نہ کھولے تو آپ کے پاس ریزرویشن لیے کھڑے رہیے پلیٹ فارم پر، اے سی فرسٹ میں، اے سی سیکنڈ میں ریزرویشن، 1800 روپے کا ٹکٹ لیا آپ نے، اے سی سیکنڈ کا باقاعدہ طور پر کھڑے ہیں، کیوں؟ ٹرین کا بوگی کا دروازہ ہی نہیں کھولا اندر سے۔ یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ اگر بخشش ہو بھی گئی اور جنت الفردوس کا دروازہ ہی دیکھ کے آپ کو بڑی خوشی ہوگی، اب بے چین ہوں گے، آپ بے تاب ہوں گے، مچھلی کی طرح تڑپیں گے، اے اللہ تیری جنت کا دروازہ اتنا حسین و جمیل ہے، تیری جنت کا دروازہ اتنا خوبصورت ہے، تیری جنت کا دروازہ اتنا دلکش ہے، تو یہ جنت اندر سے کتنی حسین ہوگی، اندر کی حوریں کیسی ہوں گی، اندر جو دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں ان کا ذائقہ کیسا ہوگا، اور باقاعدہ شہد کی نہروں کا منظر کیا ہوگا۔ حوریں جن کی پنڈلیوں کا گودا، رسول پاک نے بتایا پنڈلیوں کا گودا چمکتا ہوگا، جیسے نئے صاف و شفاف شیشے کے گلاس میں شربت کا رنگ چمکتا ہے، ویسے ہی حوروں کا پیروں کا گودا چمکے گا۔ آپ بے چین ہو جائیں گے جنت کے دروازے پہ پہنچ کر کے، آپ کو وہیں جو خوشبو ملے گی جنت کی، اسی میں آپ بالکل بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن بے چینی اللہ دے دے گا کہ جنت کا دروازہ کھلے تو دیکھو کیا منظر ہوتا ہے، اور دروازہ کھلے گا نہیں، کیوں؟ ابا ناراض تھے، یہ شرط نہیں لگائی تمہارے ابا اگر نمازی ہوں، تمہارے ابا پرہیزگار ہوں، تب میں جو ہے تمہاری جنت کا راستہ بند کروں گا، یعنی صرف ابا باپ، آقا نے صرف باپ کا لفظ استعمال فرمایا، ابی ابن، تمہارے والد وہ بے نمازی، ان کی نماز کا حساب ان سے ہوگا، دعوت دو ان کو نماز، جھوٹ بولتے ہیں ان کو سچ بولنے کی دعوت دو، جھوٹا باپ، بے نمازی باپ اگر تم سے ناراض و خفا ہے کسی معاملے میں، الا یہ کہ آپ کے اوپر شرعی اعتبار سے جو دینی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو وہ روکیں، نماز پڑھنے سے روکیں، تو اب آپ تو گنہگار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تھوڑی آپ کی پکڑ کرے گا، آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ ابا روزے سے روکیں، فرض روزے سے روکیں، ابا باقاعدہ مسجد میں اعتکاف سے روکیں، تو اس میں ان کی پابندی اتباع کا حکم نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یا ابا شراب پینے کا حکم دیں، باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ابا کہیں چلو میرے ساتھ جوا خانہ، جوا اڈا، تمہیں بھی جوا کھیلنا ہے، جوے کا فن میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں، اس میں آپ کے اوپر باپ کی فرما برداری لازم نہیں ہے، آپ انکار کیجئے، نافرمانی کیجئے۔ لیکن دوسرے معاملات میں اگر باپ ناراض ہوئے، جن معاملات کو آپ بہتر انداز میں پیش کر سکتے تھے، باپ کو راضی کر سکتے تھے، اگر وہ آپ کا باپ آپ سے خفا ہوا تو باب الجنہ فرمایا گیا حدیث شریف میں، باپ کو باب الجنہ کہا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، لہٰذا اپنے دروازے کی بھی تیاری کیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے باقاعدہ یہ سوال کے جواب لے لیجیے اور پھر مختصر لفظوں میں پھر مجھے اجازت دیجیے، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں عرض کر دوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر پاک کہاں ہے؟ بقیع غرقد، مدینہ منورہ میں جنت البقیع سے تھوڑا فاصلے پر قبر شریف بنائی گئی تھی، اب تو ماشاءاللہ وہ حصہ بھی جنت البقیع میں آ گیا ہے، جن ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وہی تو میں عرض کرتا ہوں، جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت
کے تذکرے کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے باقاعدہ، اور جاہلانہ اہتمام تو آپ کے سامنے ہی ہے، یہ علمداری، یہ تعزیہ داری۔ آپ کو پتہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جب ہوئی ہے 10 محرم کو جمعے کے دن کربلا میں، عراق کے شہر کربلا کے اندر باقاعدہ، تو وہاں پر آپ کے بیٹے زین العابدین اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کی شہادت دیکھ رہے تھے، سگی بیٹی بی بی سکینہ اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کی شہادت دیکھ رہی تھی، سگی بہن بی بی زینب اپنے بھائی حسین کو شہید ہوتے دیکھ رہی تھی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یہ 3 چشمدید گواہ میں نے پیش کیے ہیں، حوالہ لے لیجئے، 1250 سال پرانی تاریخ کی کتاب تاریخ ابن طبری، تاریخ طبری، محمد ابو جعفر محمد ابن جریر طبری علماء موجود ہیں، اس لیے پورا نام ہم نے پیش کر دیا۔ ان کا انتقال 310 ہجری میں ہوا، 1150 سال پہلے کا زمانہ۔ انہوں نے اپنی ہسٹری میں، اپنی تاریخ میں بات لکھی۔ اس سے پہلے، ان سے بھی پہلے جید عالم، اہل سنت کا عالم، محدث، ماہر رجال، مفتی زماں، شیخ حدیث، شیخ الحدیث حضرت جناب محمد ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے طبقات ابن سعد میں 1200 سال پہلے یہ منظر لکھا ہے کہ چشمدید گواہ کوئی نہیں سوائے سگی بہن زینب کے، چشمدید گواہ کوئی نہیں سوائے زید العابدین کے، چشمدید حسین کی شہادت کا چشمدید گواہ کوئی نہیں سوائے بی بی سکینہ کے۔ یہ مرثیے تو 1912 میں لکھے گئے ہیں۔ ہندوستان میں شہر لکھنؤ میں تقریباً 11 نوابوں کی حکومت رہی، انہوں نے اپنی حکومت کی سرپرستی میں باقاعدہ طور پہ شہادت نامے لکھوا دیے، مرثیے لکھوا دیے۔ اس لیے مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، عارف باللہ حضرت محی السنہ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، قاری محمد صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام لوگوں نے فرمایا ان مرثیوں کے اندر عورتیں یہ مرثیہ نہ پڑھیں، اس میں غلط اور جھوٹی روایتیں درج کی گئی ہیں، رونے رلانے کی باقاعدہ درج کی گئی ہیں روایتیں، لوگوں کو اکسانے کے لیے، غمزدہ بنانے کے لیے، لوگوں کو باقاعدہ طور پہ ہاہاکار مچوانے کے لیے، سینہ پٹوانے کے لیے روایتیں اس میں درج کی گئی ہیں۔ اور اسلام میں سینہ پیٹنا حرام ہے، اسلام میں چیخنا چلانا حرام ہے، غم منانا حرام ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے علماء دیوبند بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مولانا احمد رضا خان صاحب کا رسالہ تعزیہ داری، اس کو پڑھیے، صفحہ نمبر 59 کے اوپر رسالہ تعزیہ داری مولانا احمد رضا خان صاحب کا رسالہ ہے، بریلی کے اندر حسینی پریس سے شائع ہوا تھا، صفحہ نمبر 59۔ قول کس کا؟ مولانا احمد رضا صاحب کا۔ ایک صاحب نے سوال کیا، اے اعلیٰ حضرت بتائیے تعزیہ آپ کا بنانا کیسا ہے، اور تعزیہ پر جا کر فاتحہ کرنا کیسا ہے، نذر و نیاز کا ماننا کیسا ہے؟ تو مولانا احمد رضا صاحب نے جواب سماعت فرمائیے، حسینی پریس سے شائع ہونے والا وہ رسالہ صفحہ نمبر 59 کے اوپر مولانا احمد رضا صاحب نے جواب دیا، تم یہ پوچھتے ہو کہ تعزیہ بنانا کیسا ہے، میں 3 حکم جاری کرتا ہوں، مفتی کی حیثیت سے 3 حکم جاری کیے کہ تعزیہ کا بنانا بدعت سیئہ ہے، یعنی ایسی بدترین بدعت ہے کہ جو نہ صحابہ کرام کے زمانے میں کبھی پیدا کی گئی، نہ خود حسین کے بیٹوں نے اس کو رائج کیا، نہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو پسند کیا، نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تعزیہ داری کو پسند کیا، اللہ اکبر پڑھتے چلیے، نہ حضرت غوث اعظم بڑے پیر صاحب نے کبھی تعزیہ داری پسند کی، نہ نظام الدین اولیاء دہلوی نے کبھی تعزیہ داری پسند کی، اور نہ ہی ساتھ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کبھی تعزیہ داری پسند کی، نہ حبیب اجمی نے جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، خواجہ صاحب کا سلسلہ حبیب اجمی کو پہنچے گا، بڑے پیر صاحب کا سلسلہ حبیب اجمی کو پہنچے گا، نہ حضرت خواجہ حسن بصری نے کبھی تعزیہ داری پسند کی۔ تعزیہ داری بدعت سیئہ ہے۔ مولانا احمد رضا صاحب کا پہلا حکم بحیثیت مفتی کے، تعزیہ داری قطعی طور پہ ناجائز ہے۔ مولانا احمد رضا صاحب کا دوسرا حکم، تعزیہ داری ممنوع ہے، ممنوع شرعیہ ہے، شریعت کی طرف سے ممنوع کی گئی، کیونکہ اس میں جناب حسین کی شان میں توہین ہے۔ کربلا ایک ہے عراق میں، مدینہ ایک ہے عرب میں، مکہ معظمہ ایک ہے عرب میں، کربلا وہی ہے جہاں جناب حسین شہید ہوئے۔ کربلا یہ نہیں ہے جو جھوٹی کربلائیں بنا ڈالی ہیں شہر شہر میں تازیوں کو دفنانے کے لیے، یہ بناوٹی کربلا ہے، یہ مصنوعی کربلا ہے۔ کربلا وہ جہاں نواسہ رسول حسین ابن علی کو آج سے 1369 سال پہلے نیزہ مار کر کے زرعہ بن شریک نے 33 نیزے مار کر کے شہید کر دیا تھا، کربلا وہ ہے۔ تم کو پتا ہے کربلا کیا ہے؟ ایک دن بھی تم بھوکے رہے حسین کی یاد میں، ڈھول تاشا پیٹنے والے سنیوں، اپنے کو سنی کہتے ہو، یا حسین یا حسین یا حسین کا نعرہ لگا کر جناب حسین کو عراق میں خون کے آنسو رلوا رہے ہو۔
جب یا رسول اللہ کہنے کی اجازت نہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ یا رسول اللہ ہم بھارت میں کہیں اور 4125 کلومیٹر کے فاصلے پر رسول اللہ سن لیں، اس عقیدے کے ساتھ جس نے کہہ دیا تو ملا علی قاری اور بحر الرائق، فتاوی شامی، تمام اہل سنت والجماعت، ہمارے جتنے بھی اہل سنت والجماعت علماء ہیں، ان کے فتوے میں قطعی طور پہ لکھ دیا کہ ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ جس نے یہ سوچ کر یا رسول اللہ کہا کہ یہاں ہم نے کہا وہاں سن لیا رسول اللہ نے۔ جب رسول پاک کے لیے شریعت کے اندر قانون آیا، یہ اسلامی قانون کی کتابیں ہیں، اس کے اندر کوئی بھی کسی مسلک کا معاملہ نہیں چلے گا۔ یہ حنفی کی کتابیں ہیں، بریلی اور دیوبندی کی کتابیں، ندوی کی کتابیں ہیں، یہ اس میں نہیں چلے گا۔ یہ ڈائریکٹ یہ وہ کتابیں جس پر ایمان ہر طبقے کے علماء کا ہے۔ بحر الرائق، فتاوی عالمگیری، در مختار، فتاوی شامی، اللہ اکبر، ہمالیہ پہاڑ چھوٹا ہے، یہ کتابیں بڑی اور اونچی ہیں، سبحان اللہ کہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ کوئی فتویٰ آپ کا ان کتابوں کے بغیر لکھ نہیں سکتا ہمارا کوئی مفتی، ان کتابوں کے حوالے ہیں۔ ابن کثیر، ابن جریر، فتح القدیر، بحر الرائق، کنز الدقائق، فتاوی شامی، در مختار، تنویر الابصار، رد المحتار، کفایہ شریف، ہدایہ شریف، عنایہ شریف، بنایہ شریف، دیکھا کتنی کتابیں شریف ہیں۔ آپ خالی قرآن شریف اور حدیث شریف جانتے ہیں، دو شریف جانتے ہیں، اور کتنی کتابوں کے ساتھ شریف لگاتے ہیں۔ ہمارے علماء جانتے ہیں اس لیے شریف لگاتے ہیں، اور ہم عوام ٹھہرے، ہم کو کیا معلوم کتنی کتابوں کے ساتھ شریف لگتا ہے۔ جب ہم کتابوں کے متعلق نہیں جانتے کتنی کتابوں کے ساتھ شریف لگتا ہے تو حسین کی شہادت کے بارے میں کیا جانیں گے؟ میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ذریعے سے اسلام کو جو ترقی نصیب فرمائی تھی، اے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ حسین شہید ہوئے ملت کے لیے، حسین شہید ہوئے امت محمدیہ کے لیے، حسین شہید ہوئے ہماری اور آپ کی ترقی کے لیے، حسین شہید ہوئے اسلام کی دعوت کے لیے، حسین شہید ہوئے اسلام کی ترقی کے لیے۔ کچھ تاج و تخت کی نہ حکومت کی بات تھی، کچھ تاج و تخت کی نہ حکومت کی بات تھی، پیش نظر حسین کے امت کی بات تھی، پیش نظر حسین کے امت کی بات تھی۔ حسین شہید ہو گیا کربلا کے اندر، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ نانا جان کے دین کے تحفظ کے لیے گردن کٹا ڈالی، ظالم کوفیوں کے آگے سر نہیں جھکایا، اپنا پیٹ کٹوا لیا، زرع بن شریک سے سودا نہیں کیا، اپنی انگلیاں کٹا ڈالی حسین نے کربلا میں، مالک بن شبیر کے ہاتھ سودا نہیں کیا۔ یہ وہ شیطان ہے، پوچھئے ڈھول بجانے والوں سے، پوچھئے ملیدہ بنانے والوں سے، پوچھئے کھچڑا بنانے والوں سے، تم نے حسین کے نام پر کھچڑا بنایا۔ بھوکوں کو کھلانے کے لیے اچھی بات ہے، بھوکوں کو کھلانے کے لیے بنایا تو اچھی بات ہے، مسکینوں کو کھلانے کے لیے بنایا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ سوچ کے بنایا کہ حسین کربلا میں بھوکے تھے اور ہم یہاں کھچڑا بنائیں تو شریعت تمہارے منہ میں ہاتھ ڈال کر تم سے کہے گی کہ حسین بعد میں شہید ہوئے، رسول پاک کا داماد عثمان حسین سے 26 سال پہلے شہید ہوا، تم عثمان کی بھوک کو یاد کر کے کھچڑا کیوں نہیں بناتے؟ حسین 3 دن کے بھوکے تھے کربلا میں، حسین 3 دن کے بھوکے تھے کربلا میں، عثمان 18 دن کا بھوکا تھا مدینہ منورہ میں، حسین 3 دن کے پیاسے تھے کربلا میں، رسول پاک کا داماد عثمان 18 دن کا پیاسا تھا مدینہ منورہ میں۔ تم نے عثمان کی بھوک و شدت کو بھلا دیا، تم کو یاد بھی نہیں کہ عثمان بقرعید کے 18 تاریخ کو ذبح کر دیا گیا تھا، اور تم بقرعید کے 18 تاریخ کو اللے تللے پیچا اڑا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، ولیمہ کر رہے تھے۔ اگر 10 محرم کو تم غم کا دن سمجھتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے نکاح نہیں کرتے، اپنے بیٹوں کے ولیمے نہیں کرتے، تو تم کو کس نے حق دیا کہ تم جناب حسین کے خالو جان عثمان غنی کی شہادت والے دن شادی بیاہ کر ڈالو؟ کس نے اجازت دی تم کو؟ کیا مرتبہ حسین کا بڑا ہے؟ سپاہی ہے حسین، کیا کس کے؟ عثمان غنی کے۔ مارا جناب علی نے اپنے بیٹوں کو، مارا حسین و حسن کو، تم نے عثمان کو شہید کیوں ہونے دیا؟ تم کو ہم نے دروازے پہ کھڑا کیا تھا، رسول پاک کی یہ 2 بیٹیوں کا شوہر ہے عثمان، ارے میں تو رسول کی 1 بیٹی کا شوہر ہوں، عثمان 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، مجھ سے پہلے رسول اللہ کا یہ داماد بنا، مجھ سے پہلے عثمان نے ہجرت کی، مجھ سے پہلے عثمان کو جنت کی بشارت ملی۔ جاؤ اے حسین و حسن، عثمان کے دروازے حجرے پہ کھڑے ہو جاؤ، بلوائیوں کو پہنچنے نہیں دینا۔ لیکن ظالم بلوائی کون؟ کنانہ بن بشر، یزید کا نام گھر گھر پہنچا دیا، عثمان کے قاتلوں کا نام کسی نے بتایا تک نہیں۔ کنانہ بن بشر شیطان، غافقی بن حرب مدینہ منورہ میں دہشت پیدا کر کے کرفیو کا ماحول قائم کر دیا، ہٹا دیا عثمان غنی کو مسجد نبوی شریف سے، رسول پاک کے
مسلح سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شہادت کا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو روزہ آپ نے رکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، یہ روزہ آقا نے اس وقت رکھا تھا جبکہ جناب حسین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے 5 سال پہلے رسول پاک نے یہ روزہ رکھا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ قرآن شریف کا کچھ حصہ پڑھ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا، شہدائے بدر و احد کو بخش دیجیے گا۔ سوال آیا ہے کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر شریف کہاں ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مزار اقدس عراق کے شہر کوفہ کے قریب کربلا نامی بستی میں ہے، اور حضرت زین العابدین نے نماز جنازہ پڑھائی تھی اور تمام شہدائے کربلا کو وہیں پر دفن کیا گیا تھا۔ اور آپ کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے تھے شہدائے کربلا میں سے، ان میں سے ایک تھے جناب حضرت بریر، دوسرے تھے حضرت بشیر، تیسرے تھے حضرت جریر، چوتھے تھے حضرت زبیر۔ یہ زبیر صحابی رسول نہیں، یہ کربلا میں سپاہی تھے حضرت حسین کے۔ اور یہ سن کے حیران ہو جائیں گے، یہ ذرا سے مسالے دار ایک معلومات لے لیجئے کہ آج یزید کے نام کو جو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو 72 شہید ہوئے تھے، غور سے سنیے، حضرت حسین رضی اللہ، کھلا چیلنج دے دیجیے گا 2 لاکھ کے مجمع میں سب کو، 2 لاکھ روپیہ انعام بھی رکھ دیجیے گا، بات غلط ہو جائے کفیل اشرف کی گردن کاٹ دیجیے گا، میں انشاءاللہ لکھ دوں گا، آپ کو پھانسی نہیں ہوگی۔ کہ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے 72، اس میں 2 سپاہی حضرت حسین کے یزید نامی تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے 72، ان 72 میں یزید نام کے بھی 2 سپاہی تھے جو جناب حسین کی محبت میں بھوک اور پیاس کے عالم میں لڑ رہے تھے، اور بالآخر انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ یزید نام برا گندا، تو حسین نے کیوں نہیں بدل لیا اپنے ان سپاہیوں کا؟ سویرے جنگ ہونے والی ہے، رات میں خیمے میں سب کو جمع کیا، خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا پڑھی کہ کل حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا۔ اسی میں یزید ابن مثبت بھی بیٹھے، اے حسین ابن علی ہم بھی لڑیں گے، ہمیں بھی موقع دیجیے گا اللہ کی راہ میں لڑنے کا۔ اچھا اسی میں یزید ابن زیاد بیٹھے، یزید ابن زیاد دوسرے، 2 یزید نام کے سپاہی، اسی میں حضرت حر، اسی میں حضرت مصعب، اسی میں حضرت بلال۔ یہ بلال مؤذن رسول نہیں ہے، ان کا انتقال بہت سال پہلے ہو گیا تھا، ان کے 41 سال کے بعد کربلا میں یہ دوسرے بلال تھے، حضرت حسین کے خیمے میں سپاہی تھے۔ تو حضرت حسین کی سپاہیوں میں کون کون تھے؟ حضرت زبیر، حضرت زہیر، حضرت بلال، حضرت ہلال، حضرت سعید، حضرت یزید ابن زیاد، یزید ابن مثبت، زرنامہ، حضرت زرنامہ یہ بھی شہید ہوئے ہیں باقاعدہ کربلا میں، حضرت بشیر، حضرت جریر، حضرت بریر، یہ سب کے سب شہید ہوئے کربلا میں۔ دیکھیں کربلا میں 11 شہید تو ایسے ہی آ گئے، اور دوسرے حضرت علی اصغر 12ویں، علی اکبر 13ویں، اس طرح سے باقاعدہ غور تو کیجئے۔ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت علماء کرام ایک ایک شہید کربلا کا نام لیتے ہیں، اور جب بخشتے ہیں تو نام لے لیتے ہیں سب کا، خالی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہی نام نہیں لیتے۔ میں عرض کر رہا تھا چشمدید گواہ تھے جناب حضرت زین العابدین اور بہن بی بی زینب، انہوں نے اپنے بھائی حسین کے نام پر کبھی کوئی تعزیہ کھڑا نہیں کیا، علم نہیں کھڑا کیا، حالانکہ 31 سال تک زندہ رہے۔ سگے بیٹے کون؟ حسین کے سگے بیٹے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کی دردناک شہادت دیکھی تھی۔ یہاں کون ہے جو گواہ ہے جو جناب حسین کو شہید ہوتے دیکھ رہا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا آپ سے زین العابدین 31 سال تک زندہ رہے، یعنی 31 مرتبہ محرم آیا کہ نہیں آیا؟ 31 سال میں 31 مرتبہ محرم آیا ہوگا، اور 31 محرم میں 31 مرتبہ 10 محرم آئی ہوگی کہ نہیں؟ کیا کوئی مائی کلال دنیا کا مورخ، کوئی اتہاس کار، کوئی فلاسفر، کوئی رائٹر، کوئی محدث، کوئی مفتی بتا سکتا ہے کہ ان 31 محرم جو زندہ رہے زین العابدین حسین کی شہادت کے بعد انہوں نے اپنے بابا حسین کے نام پر کوئی تعزیہ کھڑا کیا ہو، کوئی علم کھڑا کیا ہو، کوئی ڈھول تاشا کیا ہو، کوئی ملیدہ بانٹا ہو، سب کچھ کیا ہو؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے باقاعدہ طور پہ سگی بہن سکینہ نے کہا اپنے بابا حسین کی شہادت کے بعد، یہ لکھا ہوا ہے تاریخ طبری میں، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے اکابر علماء دیوبند نے یہی سب تحریر فرمایا کہ بی بی سکینہ نے فرمایا اپنے بابا کی ناش کی طرف انگلی کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جسم شریف زمین کے اوپر ہے، اور کہہ رہی ہیں کہ اے ظالموں، اے کوفیوں، کل جب میرے بابا حسین خطبہ دے رہے تھے اور تم سب سے بات کر رہے تھے، ہم نے اپنے بابا کی بات اپنے کانوں سے سنی ہے، میرے بابا کہہ رہے تھے کہ تم ظالم کوفیوں نے مجھ کو یہاں پھنسایا ہے، تم کوفیوں نے مجھ کو یہاں پر بلایا ہے، جھوٹے جھوٹے خط لکھ کر کے، ارے میں تو چلا تھا مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف حج کرنے کے لیے، تم ظالموں نے مجھے حج نہیں کرنے دیا اور مجھ کو بہلا پھسلا کر کے یہاں پر بھیج دیا۔ حسین جب چلے تھے مکہ معظمہ سے خط دیکھ کر کے کہ کوفے والوں میں وفاداری آ گئی ہوگی، کوفے والوں میں سچائی آ گئی ہوگی، تو قریبی آ گئے عبداللہ ابن عباس صحابی رسول، اے حسین ابن علی، کوفے
والوں کے ارادے اچھے نہیں ہیں، وہ منافق قوم ہے، اس کی بات پہ نہ آئیے۔ دیکھیے آپ کے بابا کو آج سے 21 سال پہلے حضرت علی کو عین کوفے کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتے پڑھاتے شہید کر دیا تھا۔ یہ وہی قاتل ہیں، یہ قاتل علی ہیں، یہ لہٰذا آپ کے ساتھ رحم نہیں کریں گے، غداری کر جائیں گے، اور وہی کام ہوا۔ ابو ایوب انصاری نے روکا، عبداللہ ابن عباس نے روکا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روکا، عبداللہ ابن عمر نے روکا۔ یہ سب بڑے درجے کے صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ علماء جانتے ہیں کتنے بڑے درجے کے صحابہ ہیں، سب نے آگاہ کیا، مگر جناب حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان ظالموں نے دھوکہ کیا۔ حسین ان کی سادگی میں آ گئے، حسین ان کی جھوٹی بناوٹی باتوں میں آ گئے کہ نہیں میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جاؤں گا اور ظالم کوفیوں سے اور باقاعدہ طور پہ ظالم لوگوں سے میں جہاد کروں گا، لیکن یہاں آ کر ان کے ساتھ غداری کی گئی۔ بی بی سکینہ نے کہا میرے بابا کل کہہ رہے تھے، میرے بابا نے خود کہا تھا کہ تم نے لا کے پھنسایا، اے کوفیوں تم نے مارا میرے بابا کو۔ بی بی زینب نے یہ انگلی اٹھائی، کہا تم نے مارا، اے زرعہ تو قاتل ہے میرے بھائی حسین کا، اے سنان تو نے مارا میرے بھائی کو تلوار، اے مالک بن شبیر تو نے میرے بھائی کی انگوٹھی لوٹی تھی۔ زین العابدین نے فرمایا اے کوفے کے منافقوں تم نے میرے بابا حسین کی گردن کاٹی ہے۔ یہ سگے بیٹے زین العابدین تو یہ فیصلہ دے کہ اے کوفیوں تم نے مارا، یہ یزید کا نام کہاں سے آ جاتا ہے؟ سگی بہن زینب تو کہیں اے کوفیوں تم نے مارا، انہوں نے تو یزید کا نام بھی نہیں لیا۔ پڑھیے تاریخ اسلام، پڑھیے مولانا علی میاں کی کتابیں، پڑھیے مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے۔ سگی بیٹی سکینہ کہہ رہی ہیں تم نے مارا میرے بابا کو۔ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بیٹے یہ بیان جو چشمدید ہیں، آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں کربلا کے دور سے، ہم اور آپ کربلا کے واقعے کے تقریباً 4,84,617 دن کے بعد آج یہاں جمع ہوئے۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے، کتنے دن کے بعد؟ 4,84,617 دن کاؤنٹ کیے ہوئے ہیں یہ دن۔ اتنے دن میں نہ معلوم کیا کیا فرقے پیدا کر دیے گئے۔ اے اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے جناب حسین رضی اللہ عنہ کی روح مبارکوں کو خوشیاں نصیب فرما، روح مبارکوں کو خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ حضرت حسین نے توحید کے لیے جو اپنی جان پیش کی، ملت اسلامیہ کو زندہ رکھنے کے لیے جو جان پیش کی، اے اللہ ہمیں اس قربانی کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ شہادت والے دن ڈھول تاشے ہوتے ہیں، اے اللہ ان کو بند کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین یہ تعزیہ جس کو سب سے پہلی مرتبہ جناب حسین کی شہادت کے 300 سال کے بعد معز الدولہ نامی رافضی بادشاہ نے بغداد میں پہلی مرتبہ تعزیہ بنایا تھا، اے اللہ حسین کی شہادت کے 300 سال کے بعد پیدا ہونے والی یہ من گھڑت رسم کو تو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اہل ایمان جتنے ایمان والے ہیں اللہ ان کی بھی آنکھیں کھول دے، اے اللہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی بھی آنکھیں کھول دے اور ان کو ایمان والا بنا دے۔ یہاں پر آئے ہوئے تمام حاضرین کے حاضری کو قبول فرما، علماء کی، عوام کی، بچوں کی، ہماری بہنیں بڑی تعداد میں، معصوم بہنیں، بڑی بہنیں، شادی شدہ بہنیں، خالہ پھوپھیوں کی عمر کی، ماؤں کی عمر کی ساری بہنیں کھڑی جلسہ سن رہی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب کے سننے کو قبول فرما، ان کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا صدقہ نصیب فرما، ان کے نصیبوں کو روشن فرما، ان کے رشتوں کو اپنے مومن و صالح بندوں سے منسوب فرما، اور جو بہنیں میری شادی کے لائق ہو چکی ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کو شادی کے بعد کی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ تعالیٰ جو قرض دار ان کا قرض ادا ہو جائے۔ عالم اسلام میں اے اللہ جنگ بدر میں شہید 14 صحابہ کرام کے درجات جس طرح تو نے بلند کیے ہیں، اے اللہ رب العالمین 14 صحابہ کرام کی برکتوں سے اس دعا کو قبول فرما۔ جنگ احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اے اللہ تعالیٰ یہ سب کے سب حضرت حسین کی شہادت سے پہلے ہوئے، اے اللہ ان سب کو بھی یاد کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ان کے طفیل میں دعا کو قبول فرما۔ جنگ خیبر میں 92 صحابہ کرام شہید ہوئے، اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر جو مسلمان شہید ہوئے، اے اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ گجرات میں جو قیامت ٹوٹی ہے اللہ شہدائے گجرات پر جو گجرات میں مسلمان شہید ہوئے، اے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ آج بھی کشمیر کے اندر، پاکستان، عراق کے اندر، فلسطین میں جہاں کہیں کوئی شہید ہو رہا ہو، اے اللہ تعالیٰ اس کو مقام شہادت نصیب فرما اور اس کے درجات بلند فرما، قبر میں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما۔ یہ ہمارے بھائیوں کے مرحوم شدہ جو رشتہ دار ہیں، اگر کسی کی ماں، کسی کے بھائی، کسی کے والد، کسی کی بہنیں، کسی کے پھپھا پھپھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، معصوم بچے رخصت ہو چکے ہوں، اے اللہ ان سبھی حضرات کی بخشش و مغفرت فرما، قبر میں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما، قبر میں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، میدان محشر میں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما۔ ہمارے جو بھائی روزے سے ہیں اللہ، جو بہنیں روزے سے ہیں اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے بطفیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بطفیل رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ جزا
صلی اللہ علیہ محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. مسافے کے لیے منع کر دیں بھائی مسافے کے لیے آپ کو حضرت مولانا کھول دو بھائی سے آواز کو. ہاں آپ کھولیے بند کر.